تو اتنی آیات ہیں، 500 آیات یا 1000 آیات علی کی شان میں، اتنی آیات نازل ہوئی ہیں۔ میرے مولا خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا یا علی اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یہ بتائیے آپ کی شان میں نازل ہونے والی جو آیات ہیں آپ کو خود سے سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے؟ اس علی سے سوال کیا۔ سوال کرنے والے نے اس علی سے سوال کیا جن سے متعلق پیغمبر اسلام نے کہا تھا، توجہ سارے مجھے کی میرے ساتھ، پورا خون جگر دے کے پیش کروں گا اس جملے کو۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا اگر سارے سمندروں کا پانی سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، درختوں کو قلموں میں تبدیل کر دیا جائے، زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا میں علی کے فضائل کو لکھا جائے، جن لکھنے والے ہوں انسان گننے والے ہوں، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضرت نہ میرے مولا نے کہا اب 1000 آیات ہیں، سوچنے تو دے، کل تک کی مہلت دے دے میں ساری آیت ریوائز کر لوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ حضرات قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 6000 سے زیادہ آیات، 1000 میرے مولا کی شان میں، توجہ ہے۔ اب اتنی آیات ہوں لیکن میرے مولا نے نہ یہ کہا کہ کل تک آ، سوچ کے بتاؤں گا۔ ذرا اور جگہوں پہ سوال ذہن میں لاتے رہیے گا، مدینے میں بہت سے لوگوں کے پاس آتے رہے لوگ سوال کرنے، جب آئے نا انہوں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، بیٹی سے پوچھوں گا، نہیں تو پھر علی سے۔ کہا نہیں، کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا ذرا کچھ دیر سوچ لوں۔ اسی وقت میرے مولا نے کہا قرآن میں جتنی آیات، جتنے سورے میری شان میں نازل ہوئے ہیں، مجھے یہ ایک آیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ کون سی آیت؟ وہی جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے۔ اب مولانا اتنی آیات تو پیش کر گئے تھے، مجھے میرے لیے بہت تھا کہ کون سی آیت کو پیش کروں، تو حضرات یہ آیت ہے جس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ حضرات 13 رجب کا جشن منا رہے ہیں آپ، اور میں نے جس آیت کا انتخاب کیا میرے مولا کے کلام سے، کلام اللہ المجید سے، اور مولا نے کہا یہ پسند ہے، وہ 13واں سورہ۔ تو حضرات 13 رجب پہ 13ویں سورہ کا سورہ رعد، سورہ بجلی جو کڑکتی ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں رعد، رے عین دال، رعد بجلی کر۔ اب یہ علی کی عداوت کی جو جن کے دلوں میں بجلی ہے ان کے اوپر بجلی گرے گی۔ تو حضرات آئندہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کی آخری آیت ہے سورہ رعد کی آخری آیت، آیت نمبر 43 سے آخری آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ جو کافر ہیں اے میرے حبیب وہ آپ سے کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ توجہ، مجمع کی توجہ ہو، اے میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں نا، تو کافر یہ کہتے ہیں اور کیا مانتے ہوتے تو پھر مسلمان ہوتے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا، میں کوئی معجزہ پیش نہیں کروں گا، بس 2 گواہ کافی ہیں۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب میں نے آپ کو، رسول خدا نے 500 سے زیادہ معجزات دکھائے ہیں، چاند کے ٹکڑے کیے رسول مان لو، ہاتھوں پہ سنگریزوں نے گواہی دی رسول مان لو، سامنے درخت جھکنے لگے، بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب حبیب خدا کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا، پورے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، پیشانی پہ نور تھا، پشت پہ مہر نبوت۔ حضرت جس کے اتنے معجزات ہوں، جس کے لعاب دہن سے بیمار کو شفا، اور لعاب دہن اگر کنویں میں ڈالے تو پانی میٹھا، اگر ہاتھ لگائیں تو بیمار کو شفا، اور ام المومنین کہیں کہ دن میں سوئی کھو جائے تو ہم رات
رات کا انتظار کریں کہ حبیب خدا آئے، ہم ان کے پیشانی کے نور میں دن کی کھوئی ہوئی سوئی رات میں دیکھ لیں۔ جس رسول خدا کے اتنے معجزے، قرآن ان کی رسالت کا معجزہ، جس کی رسالت کے اتنے معجزے، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، جس کی رسالت کے اتنے معجزے، اللہ نے کہا میرے حبیب ان سارے کفار سے کہہ دیجئے کہ کوئی معجزہ نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، تم نہیں مانتے تو تمہارے میرے درمیان بس دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ حضرات یہ ہے امیر المومنین کی ذات گرامی، اتنی آیات نازل ہوئی ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں جب اس نے سوال کیا کہ مولا اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، سب سے زیادہ آپ کو آیت کون سی پسند ہے اپنی شان میں نازل ہونے والی؟ تو آپ نے فرمایا یہ آیت۔ کہا یہ آیت، کہا مولا یہ آیت سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ کہا کیونکہ یہاں رسول خدا کی رسالت کی گواہی کے طور پہ اللہ نے توجہ کہ رسول خدا کی، سارے مجمع کی توجہ ہو، کہ رسول خدا کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ نے جہاں اس آیت میں پہلے اپنا نام رکھا، اس کے فوراً بعد میرا نام رکھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ آیت پسند ہے جہاں اللہ نے رسول خدا کی رسالت کی گواہ کے طور پہ دو ہستیوں کا نام رکھا، ایک اپنا اور اپنے نام کے ساتھ۔ میری لاکھوں رو قربان مولا آپ کے وجود پہ، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ساتھ گواہ کے طور پہ رسول خدا کی رسالت کی میرا نام رکھا، اپنے نام کے ساتھ۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قول کفا باللہ شہیدم بینی و، گواہ کافی ہے، شہید گواہ، گواہ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں کس سے؟ کافروں سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک اللہ گواہ کافی ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ نہیں پوری کتاب کا علم ہے۔ کہا کہ سنیں حضرات، اب میں پیش کر رہا ہوں، کہا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی خود سے آئے گا نہیں، نہ وہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ مادہ ہے۔ خدا نہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ مادہ ہے، وہ جسم و جسمانی سے مبرہ ہے، تو کہ اس نے گواہی کے لیے آنا نہیں ہے۔ کہ اس نے گواہ کے طور پہ آنا نہیں ہے، کہ صرف و صرف نہ قرآن ہوتا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ چرند، نہ پرند، نہ ملائکہ، نہ کوئی اہل ایمان، نہ کوئی جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کہ کچھ نہ ہوتا، بس ایک علی ہوتا، تب بھی رسول خدا کی رسالت ثابت تھی۔